सन 2020 का पहला प्रोग्राम आपको सन 2020 बहुत मुबारक हो। यकीनन ये पाकिस्तान के लिए खुशियों का साल साबित होगा और आप लोगों के लिए भी इत्मीनान और राहत का साल साबित होगा इंशाअल्लाह। आज नए साल की इब्तिदा हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक अहम मौजू पर अपनी काबीना को मोबिलाइज़ किया और हुकूमत ने फैसला किया कि अब सर्विसेज चीफ के मुद्दत मुलाज़मत के हवाले से जो मामला है उसको तय कर दिया जाए और इसके लिए अब ये फैसला किया गया है कि इसके लिए मुताल्लिक़ा कानून में तरमीम कर दी जाए, आर्मी एक्ट की मुताल्लिक़ा शिकों में तब्दीली कर दी जाए और इसके बाद इस कानून को काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट भेज दिया जाए जहां पर इसकी अप्रूवल हो जाए और इस तरह से कानून में जो तब्दीली की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तकाजा किया था, पार्लियामेंट से कहा था कि इस कानून में इबहाम है, इसमें कमी है, इसको दूर कर दिया जाए। अब वो कमी और इबहाम दूर कर दिया गया है। इससे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा को जब 3 साल के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनकी मुद्दत मुलाज़मत में तौसी की थी, ये मामला ऐसा था जिस पर हिज़्ब इख्तिलाफ की किसी जमात ने कोई एतराज़ नहीं किया था, किसी किस्म का कोई मनफी तबसरा हमारे सामने नहीं आया था। इससे अंदाज़ा यही होता है कि पाकिस्तान में ये कौमी इत्तफ़ाक़ राय का मामला था और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें गो के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर एक दूसरे से मुतसादिम नज़र आती हैं, इस मौजू पर उनको किसी किस्म का कोई इख्तलाफी सिचुएशन नहीं थी। इसलिए ख्याल यही है कि ये मामला पार्लियामेंट में ज़रूर जाएगा, वहाँ पे मतलूबा बहस वगैरह जो भी होनी है वो हो जाएगी, मगर वहाँ से फिर ये तमाम सियासी जमातों की मंजूरी से ये कानून बन जाएगा। आज काबीना ने तीनों सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में तौसी के तरीक़ेकार की मंजूरी दी, जिसमें कहा गया कि आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की रिटायरमेंट की उम्र अब 64 साल हुआ करेगी। वज़ीर आज़म किसी भी सर्विस चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में 3 साल की तौसी की एडवाइस कर सकते हैं। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर ममलिकत मुद्दत मुलाज़मत में तौसी की मंजूरी देंगे। आर्मी एक्ट 1952 सेक्शन 172 में तरमीम तजवीज़ की गई। मुजव्वज़ा रूल्स में 155 में भी तरमीम कर दी गई है और इस तरह से वो तमाम मामलात जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सामने रखे थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस मामले पे सामने आए थे, अब उनको एड्रेस कर लिया गया है। इसके लिए हुकूमत अब अपोजिशन की जमातों से बाकायदा मुज़ाकरात करेगी, तफसील से उनको इस मामले को समझाएगी, जिसके लिए अब एक कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें जनाब परवेज़ खटक, आमिर डोगर, अली मोहम्मद खान और आज़म सवाती होंगे हुकूमत की जानिब से, जो अपोजिशन के साथ आर्मी एक्ट पर तरमीम पर भरपूर मुज़ाकरात करेंगे। इस वक्त कौमी असम्बली और सेनेट दोनों का इजलास हो रहा है, जिसके बाद ख्याल यही है कि न सिर्फ ये कि आर्मी एक्ट पर इन मामलात में तब्दीली के हवाले से जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होंगे, बल्कि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शदीद मामलात हैं जिनको बहरहाल पार्लियामेंट में रिजॉल्व होना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गैर फाल है, यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती होनी है, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स की तैनाती होनी है, जो मामला अभी तय होना है वो नहीं हुआ है। इसके अलावा कई अहम मामलात हैं। नैब ऑर्डिनेंस जो है वो इस वक्त सामने है, अपोजिशन को उसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमती आज ज़राए हमसे कह रहे थे कि अपोजिशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एकोमोडेट किया जाएगा, बाकायदा इस मामले को अपोजिशन के साथ डिबेट किया जाएगा और फिर नैब ऑर्डिनेंस भी एक बिल की सूरत में कौमी असम्बली में और पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और वहाँ से इसकी मंजूरी होगी ताकि पार्लियामेंट से बाकायदा इसकी मंजूरी हो सके और ये बाकायदा कानून बन सके। इसके अलावा कई और कवानीन हैं कलीदी मामलात के लिए, जिसके लिए अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक मुफाहमत होना बहुत ज़रूरी है, पार्लिमानी मुफाहमत होना बहुत ज़रूरी है। आसार ये बताए जा रहे हैं कि शायद इसकी एक इब्तिदा होने जा रही है। आज की इस इंतहाई अहम डेवलपमेंट पर बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं विफाकी काबीना के बहुत मुतहर्रिक रुकन हैं, कानूनदान भी हैं, मोहतरम फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, विफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। पहले तो ये बताइएगा कि हुकूमत एक जानिब सर्विसेज चीफ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से, जैसे कि आपने भी पहले फरमाया था, उस पर नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गई हुई है। दूसरी जानिब आज इस हवाले से हुकूमत ने बहरहाल ऐसा लगा कि उस ऑप्शन को ऑप्ट नहीं किया और उन्होंने एक जो इसमें मतलूबा तरमीम थी आर्मी एक्ट में वो उसकी मंजूरी ले ली काबीना से और उसको पार्लियामेंट में भेज दिया। ये क्या हिकमत अमली में तब्दीली हुई है? देखिए, हिकमत अमली में तब्दीली नहीं हुई है, लेकिन सिर्फ मसला ये है कि हमें हुकूमत का जो पहला एक मतमा नजर है और जो हमारा टारगेट है वो ये है कि सर्टिनिटी जो है वो वापस लाई जाए जल्द अज जल्द। हमारे सरहदों के हालात, इस वक्त हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है वो कतई ये इजाजत नहीं देते कि पाकिस्तान में एक इस तरह की अनसर्टिनिटी जो है वो रहे।
اور آپ دیکھیے سر بھارت میں انہوں نے اپنے جو آرمی چیف ہیں ان کے لیے قانون چینج کیا اور ان کو ایکسٹینشن دی، کوئی بات بھی نہیں ہوئی ہے. آپ آرمی چیف جیسے جو آفیسز ہیں ان کے اوپر اس طرح کی کنٹروورسی قومیں کھڑی ہی نہیں کرتی، ادارے کھڑے ہی نہیں کرتے. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ بات جو ہے وہ اگنور نہیں. فواد چوہدری صاحب اس پہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن پر تو کسی سیاسی جماعت نے اعتراض نہیں کیا، کہیں پہ بھی میں نہیں دیکھا. جی بالکل آپ بات صحیح ہے. سیاسی جماعتوں نے تو ایکچولی کافی میچور رویہ جو ہے اختیار کیا ہے، اور اس میں ایکچولی ہم نے ابھی دونوں آپشن جو ہیں وہ ایکسرسائز کرنے ہیں. ریویو جو ہے وہ بھی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، اور جو اس وقت معاملہ ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے متعلق وہ پھر پارلیمنٹ میں بھی آ گیا ہے. اور جس طرح سے آپ نے اپنے ابتدائیے میں بالکل درست کہا کہ پاکستان میں یہ دیکھیے فوج تو پی ٹی آئی کیا ادارہ تو نہیں ہے، نہ یہ فوج جو ہے وہ P M L N کی بھی اتنی ہی ہے، پیپلز پارٹی کی بھی اتنی ہی ہے، JUI جماعت اسلامی باقی ساری سیاسی پارٹیوں کی بھی اتنی ہے جتنی ہماری ہے. لہٰذا اس سے متعلق فیصلہ ظاہر ہے وائڈر کنسنسس سے ہونا چاہیے، وائڈر کنسنسس سے ہوگا. اور مجھے امید ہے کہ جس سوچ کی آپ بات کر رہے ہیں فواد چوہدری صاحب، جس کے لیے آج آپ نے سینٹ میں تقریر بھی کی ہے کہ ایک قومی مفاہمت ہونی چاہیے، ایک اب جو کلیدی مسائل ہیں اس پر جو اختلافات ہیں وہ کم سے کم ہوں، اداروں کے درمیان بھی اور پارلیمنٹ کے اندرونی بھی. یہ بتائیے گا کہ آج جس چیز کی یہ ابتدا کی جا رہی ہے، ایک گڈ ول کریٹ کرنے کی کوشش جا رہی ہے اپوزیشن کے ساتھ سروسز چیف کے معاملے میں، کیا یہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ جو نیب آرڈیننس ہے، جو اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے معاملات ہیں، جو دوسری قانون سازی ہونی ہے جس میں کہ اپوزیشن کو گورنمنٹ کو ملنا ہے اور پارلیمنٹ کو ایک وہ پیدا کرنا ہے، اس کی تڑپ ہے آپ کے ہاں، اور اب اس کی کوئی ہم بہتر صورتحال دیکھیں گے ان تمام معاملات کے حوالے سے؟ دیکھیے ہمیشہ مختلف سوچ ہوتی ہے، لوگوں کی مختلف سوچ جو ہے وہ رکھتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھیے اگر آگے چلنا ہے تو ایک منیمم کامن ایجنڈے کے اوپر آپ کو بہرحال ایک کنسنسس کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل دیکھیے جمہوریت کی بنیاد ہے الیکشن. اگر آپ الیکشن کمیشن ہی ایسا نہیں بنا پاتے جس پہ تمام لوگوں کا کنسنسس ہوگا تو آپ بنیادیں ہی ہلا دیں گے. ایل گور کا پریزیڈنٹ بش کا الیکشن ہوا تھا، آپ نے دیکھا کس طرح انہوں نے گیو اوے کیا ایل گور نے الیکشن اپنے گریٹر انٹرسٹ آف ڈیموکریسی میں اپنے ملک کے لیے. اسی طریقے سے بڑے لیڈرشپ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی طاقت کو بڑھانے کے چکر میں نہیں رہتی ہیں، ہمیشہ وہ اپنی طاقت کو صحیح استعمال کرنے کے فکر میں رہتی ہیں. تو میری نظر میں الیکشن کمیشن کے اوپر ہمارا کنسنسس ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. اس طریقے سے نیب لا کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے کل بالکل جب ڈاکٹر شیریں مظاہری صاحبہ نے ان کی یہ توجہ دلائی کہ سینٹ سے ایک بل اپوزیشن کا بھی پاس ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی بھی اچھی باتیں ہمیں ڈال لینی چاہیے. کیونکہ دیکھیں پرائم منسٹر نے یہ تو نہیں ڈرافٹ تو نہیں پرائم منسٹر نے کرنا کہ سیکشن 4 میں کیا ہوگا اور 5 میں کیا ہوگا، انہوں نے تو پرنسپل لے ڈاؤن کرنا ہے. پرنسپل پرائم منسٹر صاحب اپنی تقریر میں جو انہوں نے کراچی میں کی گویا کہ یہ وزیر اعظم نے آج ایک یہ پالیسی دی ہے کہ جو اپوزیشن کی جو بل تھا نیب قوانین میں ترمیم کے حوالے سے اس کو سامنے رکھا جائے، اس کو اس میں سمویا جائے، کامن گراؤنڈ ڈھونڈا جائے تاکہ ایک مشترکہ ترمیمی بل پھر آ سکے پارلیمنٹ میں. 100% جو پی ایم صاحب نے دیکھیے کراچی میں بھی یہ بات کی، کیبنٹ میں بھی یہ بات کی. بہت بہت شکریہ جناب فواد چوہدری ہمارے ساتھ موجود تھے، اس موضوع میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بیرسٹر محمد علی سیف. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. یہ بتائیے گا بہت اہم معاملہ پارلیمنٹ کے سامنے آ رہا ہے. پہلے تو یہ آرمی ایکٹ میں ترمیم آج کابینہ نے منظور کی ہے، اب یہ بل آئے گا پارلیمنٹ میں. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے معاملات پارلیمنٹ کے سامنے موجود ہیں. اس کے علاوہ نیب آرڈیننس بھی اب پارلیمنٹ میں آئے گا، اس نے اس کو اپروو کرنا ہے. کئی اور قانون سازی ہونی ہے. کیا ماحول ہے اس وقت پارلیمنٹ میں؟ ان کلیدی معاملات کو وہاں بھیجا جا رہا ہے. کتنا امکان ہے وہاں پر کہ اس سلسلے میں کوئی ہم مفاہمت دیکھیں گے، کوئی حالات میں بہتری دیکھیں گے اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی اور اس کی باقاعدہ ایک اس کی رسپیکٹ دیکھیں گے کہ ان چیزوں کا پارلیمنٹ خود حل تجویز کرے؟ کامران صاحب دیکھیں، میں 2 حصوں میں اس سوال کا جواب کو دینے کی کوشش کروں گا. پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ آج جب سیشن شروع ہوا تو آج سینٹ کا سیشن بھی 3 بجے کال کیا گیا تھا اور قومی اسمبلی کا 4 بجے کال کیا گیا تھا. دونوں ایوانوں میں اپوزیشن کی طرف سے جو سب سے زیادہ اعتراضات ہوئے وہ سینٹ میں تو یہ ہوئے کہ آپ نے 120 دن کے وقفے کے بعد یہ اجلاس طلب کیا ہے. قومی اسمبلی میں بھی اسی طرح کی تقاریر سننے کو ملی. ماحول تو آج گرم تھا
لیکن یہ گرمی جو ہے یہ کوئی غیر متوقع اس لیے بھی نہیں تھی کہ اس دوران جو بھی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کا سارا غبار بھی ظاہر ہے اپوزیشن نے نکالنا تھا، اور وہ انہوں نے نکالنے کا آج موقع جو ہے وہ گنوایا. لیکن ہے اس دوران جن پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کی بات کر رہے ہیں تو اس دوران تو یہ اپوزیشن کے بڑے بڑے لیڈرز کافی ریلیکس ہیں. مطلب نواز شریف صاحب اس دوران باہر چلے گئے ہیں، قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب لنڈن میں ہیں، مریم نواز چھوٹ چکی ہے، آصف زرداری اپنے گھر کراچی واپس آ چکے ہیں. یہ ماحول تو بہت حد تک تبدیل ہو چکا ہے. اس میں تو کچھ بہتری کے آثار ہمیں دیکھنے چاہیے نا. میں سمجھتا ہوں بالکل کامران صاحب آپ کی بات بالکل بجا ہے، لیکن اس دوران جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں گورنمنٹ کے اینڈ پہ میں بات کر رہا ہوں کہ جیسے یہ دیکھیں چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کا ایشو ابھی تک وہ ہے سسپینڈڈ ہے. اسی طرح آرمی چیف صاحب کی جو ایکسٹینشن کا ایشو تھا اور پھر سپریم کورٹ میں جانا اور یہ سارے معاملات، ان چیزوں کی وجہ سے ایک جارحانہ انداز میں اپوزیشن نے اس بات کو اٹھایا کہ پارلیمنٹ کے فورم کو استعمال نہیں کیا گیا اور آرڈیننسز کے ذریعے جو ہے نظام حکومت چلایا جاتا رہا، اور یہ ایک قسم کے پارلیمنٹ کا جو پروسیجر ہے یا جو ایک پریروگیٹو ہے اس کو ایوائڈ کرنے کیا ان شکایات کی بنیاد پر قانون سازی نہیں ہو سکے گی؟ کیونکہ یہ نہیں ہوا تو ہم نہیں سنتے، ہم نہیں کریں گے کوئی قانون سازی، ہم نہیں کسی چیز کو اپروو. کیا اس قسم کا ماحول ہے؟ دیکھیں آج تو اسی طرح کی باتیں ہو رہی تھیں اور یہی کہا جاتا رہا کہ آپ ہمیں استعمال کر رہے ہیں، نہ کہ ہمیں جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے، جب آپ کارنر ہو جاتے ہیں، جب آپ کو پریشر آ جاتا ہے قانون سازی کا، جب آرڈیننس لیپس ہونے لگتے ہیں تو پھر آپ سیشن بلا کر جلدی جو ہے وہ آرڈیننس پاس کر کے ان کو ایکٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے آپ ہم سے کیا توقع رکھ رہے ہیں؟ یہ اپوزیشن کے جو سینٹ میں خاص طور پہ رہنما تھے ان کی طرف سے تو یہ تقاریر آئیں. اب یہ کل بھی اسی طرح ڈیبیٹ کا سلسلہ جاری رہے گا. لیکن ہیونگ سیڈ آل دس، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر یہ دو تین جو ایشوز ہیں، جیسے مثلا FATF کے حوالے سے قانون سازی ہونی ہے اس اجلاس میں، یہ آرڈیننس جو ہیں یہ پارلیمنٹ سامنے لے ڈاؤن ہوں گے. اسی طرح نیب آرڈیننس میں جو ترمیم کی گئی ہے یہ بھی اب پارلیمنٹ سامنے آئے گا، اور خاص طور پر جو آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے پارلیمنٹ میں قانون سازی ہونی ہے، وہ ایشو بھی آئے گا. اب میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں، اور میرا آج جو اپوزیشن کے مختلف ارکان کے ساتھ اور رہنماؤں کے ساتھ بات چیت پرسنلی ہوئی، اس میں مجھے اس وقت تو ان کے اندر ایک جارحانہ سا ایگریشن تو ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دا لانگ رن شاید وہ اپنے اس سٹانس کو نرمی کی طرف لے کر جائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ ایٹ لیسٹ آرمی چیف اور FATF کے حوالے سے جو ایشوز ہیں ان پر میں سمجھتا ہوں کہ سختی دکھانے کے بعد شاید کوئی نہ کوئی کنسنسس کی طرف بات چلی جائے. لیکن یہ جو رہ گیا نیب والا معاملہ جس کا آپ نے ذکر کیا، ابھی ہمیں فواد چودھری صاحب نے بتایا کہ آج پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جو نیب کے حوالے سے اپوزیشن کی قرارداد، اپوزیشن کیا بلکہ میجورٹی ہے اپوزیشن کی سینٹ میں جو قرارداد ہے اور ترامیم کے لحاظ سے اس کو اکاموڈیٹ کیا جائے، اس کو سمویا جائے. گویا کہ ایک مڈل گراؤنڈ گورنمنٹ ڈھونڈ رہی ہے اپوزیشن کے ساتھ نیب کے معاملے میں، جو کہ آپ نے کہا کہ شاید زیادہ مشکلات پیدا کرے گا. میرا یہ خیال ہے کہ آج کا جو ماحول تھا وہ تو خاصا گرم تھا، لیکن فواد چودھری نے خود آ کر آج سینٹ میں جو تقریر کی وہ ایک خاصی اپیزنگ تقریر تھی. یعنی انہوں نے اپوزیشن کو ایک قسم کا یہ کی دعوت دی کہ ہم آپ کے ساتھ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں اور ماحول کو مفاہمانہ انداز میں چلانا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ ان کی طرف سے ایک جیسچر آج آیا اور وہ اسی تناظر میں آیا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ جو ایک تصادم کی اور ایک جارحانہ سچویشن جو ہے اس کو کم کیا جائے تاکہ قانون سازی کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو. بہت شکریہ جناب بیرسٹر محمد علی سیف ہمارے ساتھ موجود ہے. خبر شب ریک اس کے بعد